السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ آج سے ہی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورت کو ایک کونے میں ڈال دیا جاتا تھا، لعن و طعن اس کے اوپر بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے اور لوگ بہت زیادہ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی میں اگر ایک دو مثال دوں آپ کو تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے یہاں جس خاتون کے بہت زیادہ بچیاں ہونے لگ جائیں، جیسے ایک لڑکی ہوئی، اس کے بعد میں پھر دوسری بھی لڑکی ہوئی، اس کے بعد پھر تیسری لڑکی ہوئی، تو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ عورت جو بچی پیدا کر رہی ہے یہ خود بخود پیدا کر رہی ہے، یعنی خود بچی پیدا کر رہی ہے، یہ لڑکے پیدا نہیں کر رہے، بچے پیدا نہیں کر رہی۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے بچے پیدا کرنا، لڑکیاں پیدا کرنا یا لڑکے پیدا کرنا، یہ ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں صرف لڑکی لڑکی دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکے لڑکے دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بالکل نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ عورت کو منحوس سمجھنا یہ انتہا ہے جاہلیت کی، انتہا ہے اسلام سے دور ہونے کی۔ اسلام کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اور اس سے بدشگونی لینا اور اس کو اس طرح منسوب کرنا، منحوس قرار دے دینا، لعن و طعن کر دینا، یہ انتہائی درجے کا نکما پنا ہے، احمقانہ اور جاہلیت کی رسومات ہے۔ محفوظ ہونا چاہیے ان چیزوں سے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک صحابیہ رسول ہے، اپنے وقت کی بڑی شاعرہ گزری ہے، بڑی زاہدہ تھی، بڑی نیک خاتون تھی، بڑی خوبصورت تھی، اللہ نے بڑی خوبصورت آپ کو بنایا تھا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو انہوں نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے ان سے نکاح فرما لیا، یعنی حضرت عاتقہ سے۔ جب جنگ ہوئی، طائف کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد میں عدت گزارنے کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر بھی لگتے ہیں، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عاتقہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں رہتی رہی۔ ایک وقت کے بعد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو پھر عدت گزارنے کے بعد میں انہوں نے نکاح فرمایا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد زبیر بن عوام سے، اور زبیر بن عوام بھی ایک جنگ کے اندر آپ شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد میں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عدت گزارنے کے بعد میں پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نکاح پیغام آیا کہ بھئی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں گئے، آپ کو وہاں شہادت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت نصیب فرما دی۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مرتبہ بھی بیوہ خاتون ہو چکی ہے، یعنی آپ نے لگاتار 4 نکاح کیے، اور ان میں سے کسی بھی دوسرے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے نکاح میں آنے سے حضرت عبداللہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے،
اور عبداللہ سے نکاح کرنے کے بعد میں دوسرا نکاح حضرت عمر ابن خطاب سے کیا تو حضرت زبیر بن عوام کہتے کہ بھی تیرے اندر تو منحوسیت ہے، تو منحوس ہے، کہ اس نے نکاح کیا وہ بھی شہید ہو گیا، اس نے نکاح کیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ انہوں نے نکاح کر لیا۔ ان کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگر وہ اس بات کو کہتے کہ بھئی تو 3 مردوں سے نکاح کر چکی ہے اور تینوں شہید ہو چکے، ایسا نہیں سمجھا انہوں نے، لہذا اس کے بعد میں پھر حضرت امام حسین نے نکاح کیا، اور یہ حضرت عاتق کا چوتھا نکاح تھا، اور یہ امام حسین بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر ایک اور نکاح کی ان کے طرف دعوت آئی کہ بھئی آپ نکاح کر لو، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک اور صحابی رسول ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اب نکاح نہیں کروں گی، نکاح کرنے سے بالکل کیا کر دیا، منع کر دیا، میں اب نکاح نہیں کروں گی، بلکہ میں اب ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں بغیر نکاح کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس بات کو کہتے تھے کہ جس کو شہادت کی تمنا ہے وہ حضرت عاتقہ سے نکاح کر لے۔ یہ مقولہ بڑا مشہور صحابہ کے درمیان میں ہوا، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی جس کو شہادت چاہیے، جو شہید ہونا چاہتا ہے، وہ عاتقہ سے نکاح کر لو۔ چونکہ یہاں لگاتار 4 نکاح کی حضرت عاتقہ نے، اور چاروں لوگ شہید ہو گئے، چاروں صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ کیا ہو گئے، چاروں شہید ہو گئے۔ اس لیے یہ مقولہ ان کو بہت زیادہ چلا۔ اگر منحوسیت اسلام کے اندر ہوتی تو یہ بتائیں ان کو منحوس سمجھا جاتا یا نہیں سمجھا جاتا؟ تو ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر منحوسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ اس بات کو اچھے سے سمجھتے تھے، ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عورت منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا دنیا کا سب سے بڑا تحفہ اور انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عورت کی شکل کے اندر عطا فرمایا ہے۔ چونکہ یہ عورت کبھی بیٹی بنتی ہے تو رحمت بن جاتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اور سکون حاصل کرنے کا تحفہ عطا کر دیتا ہے، اور یہی عورت کبھی ماں بن جاتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہ ہے کبھی عورت بہن بن جاتی ہے، اور یہ ہمارا عزت اور ہمارا غرور ہوا کرتا ہے۔ تو خاتون اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنائی ہے، اس کی قدر کرے، منحوسیت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔